علیکم، میں ہوں محمد سرفراز ناز۔ ساندل بار کہہ لیں، لیل پور یا فیصل آباد، میں اس کی تاریخ کی بجائے آج آپ کو کچھ ایسے حقائق سے آگاہ کروں گا شاید جن سے آپ پہلے آگاہ نہ ہوں۔ اہل پاکستان کے لیے بالعموم اور اہل یعنی فیصل آباد کے لیے بالخصوص ان حقائق کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اور آپ کی آنے والی نسل آگاہ رہے کہ یہ شہر کن کن تبدیلیوں سے ہوتا ہوا آج آپ کے سامنے موجود ہے۔ حسب معمول آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنے والوں سے میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر دیں۔ یہ شہر جسے آج ہم فیصل آباد کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں 1904 سے پہلے ساندل بار کے نام سے معروف تھا۔ کاغذی طور پر 1 دسمبر 1904 کو اسے لیل پور کا نام دے دیا گیا۔ تقریباً 73 برس تک یہ اسی نام سے موسوم رہا، مگر 1 ستمبر 1977 کو اسے لیل پور سے فیصل آباد بنا دیا گیا، یا یوں کہہ لیں کہ اس تبدیلی نام کو ٹھونس دیا گیا جسے قدامت پسند شہریوں اور ادیبوں نے آج تک تسلیم نہیں کیا۔ تاہم اس کشمکش میں 2 برس ایسے بھی گزرے جس دوران اس شہر کا نام بلال پور رکھنے کی تحریک بڑے زور و شور سے چلائی گئی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ دلیل شکست کھا گئی اور مفادات جیت گئے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ کو انہی حقائق سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ نام کیوں تبدیل ہوا اور کیوں شہریوں کا مطالبہ تسلیم نہیں کیا گیا تھا۔ 24 مارچ 1975 تک کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ لیل پور کا نام تبدیل کر دیا جائے گا، مگر 25 مارچ 1975 کو سعودی بادشاہ شاہ فیصل کے ان کے بھتیجے کے ہاتھوں قتل نے اس کہانی کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے بلائی گئی پہلی اسلامی کانفرنس کے انعقاد تک عوام الناس عرب بادشاہوں سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے، مگر فروری 1974 کو اس کانفرنس کے بعد دنیا میں اسلامی بلاغ کا ایسا شہرہ ہوا کہ بچہ بچہ شاہ فیصل، کرنل قذافی، صدام حسین، یاسر عرفات کے نام جپنے لگا۔ اس پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کے 1 سال بعد شاہ فیصل کو ان کے خاندانی تنازعات کی بنا پر بھتیجے نے قتل کر دیا تو عالم اسلام میں سوگواری کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کے 1 ہفتے بعد ہی 4 اپریل 1975 کو لیل پور کی مرکزی جامع مسجد کچہری بازار میں جمعہ کی نماز کے بعد عزیز احمد نے ایک قرارداد اجتماع کے سامنے تائید و حمایت کے لیے پیش کر دی کہ شاہ فیصل کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے لیل پور کا نام تبدیل کر کے ان کے نام سے موسوم کر دیا جائے۔ اس قرارداد کے حق میں فوری حمایت حاصل ہو گئی اور چند ہی ہفتوں میں یہ تجویز لیل پور کے ہر گلی محلے میں پھیلنے لگی۔ عزیز احمد ایک فوٹوگرافر تھے اور انہوں نے اپنی دکان کے لیٹر پیڈ پر اپنے نام کے ساتھ محرک فیصل آباد بھی لکھوا رکھا تھا۔ جلد ہی یہ مطالبہ شہر کے ہر اہم حصے کی دیواروں پر لکھا نظر آ رہا تھا۔ اس تحریک کے جواب میں ایک دوسری تحریک بھی شروع ہو گئی جس کی قیادت سرگرم سماجی شخصیات ثاقب یحییٰ خان اور ہارون احمد خان کر رہے تھے۔ 1 فروری 1976 کو انہوں نے خط کی فوٹو سٹیٹس اور 16 اپریل کو ایک پمفلٹ ہزاروں کی تعداد میں شائع کروا کر شہر میں تقسیم کیا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ اگر سرزمین سعودی عرب سے عقیدت کا اظہار مقصود ہے تو لیل پور کا نام ایک بادشاہ کی بجائے صحابی رسول حضرت بلال کی مناسبت سے بلال پور رکھا جائے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ کا نام فیصل آباد رکھ دیا جائے۔ اس تحریک کو اس وقت کی حکومت پاکستان جس کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو تھے کے علاوہ حکومت پنجاب، مقامی MPA MNAs سمیت مقامی قانون دان اور پنجابی ادب کے درشن دستار افضل احسن رنداوا کی حمایت بھی حاصل تھی کو بڑی پذیرائی ملی اور حکومتی سطح پر سرکاری خط و کتابت کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ اب لیل پور کے شہری 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے تھے، ایک حصہ فیصل آباد اور دوسرا بلال پور کا حامی تھا۔ شہر کے دور و دیوار وال چاکنگ سے مزین ہو چکے تھے۔ ان دنوں روزنامہ امروز ملک کا مقبول ترین اخبار تھا جس کا ایک کالم حرف و حکایت خاص و عام میں دلچسپی سے مطالعہ کیا جاتا تھا، جسے ممتاز ادیب احمد ندیم قاسمی عنقا کے نام سے تحریر کیا کرتے تھے۔ 20 اپریل 1976 کو انہوں نے لیل پور کا نام تبدیل کیے جانے کے خلاف ایک اہم کالم تحریر کیا جو کہ تاریخ میں ایک حوالہ بن چکا ہے۔ ایسی تحریریں ان دنوں ہر اخبار میں شائع ہو رہی تھیں اور ان میں مختلف نقطہ نظر پیش کیے جاتے تھے۔
جن سے محض حوالے کے لیے میں نے احمد ندیم قاسمی کے مضمون کو شامل کیا ہے، ان کے کالم کے اہم حصوں کو شکوار ضرور پڑھا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اہم شہروں، قصبوں اور محلوں کے ناموں کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ چلے چلائے اور دستاویزات میں موجود ناموں کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نئے شہر بنا کر نئے نام رکھنے چاہیے۔ نمبر 2، جب پورے ہندوستان پر مسلمانوں کی صدیوں حکومت رہی تو انہوں نے ہر دوار کو ہر دوار، متھرا کو متھرا اور بنارس کو بنارس ہی رہنے دیا تھا۔ نمبر 3، انگریزوں نے بھی لاہور کا نام برمنگھم اور ملتان کا نام آکسفورڈ نہیں رکھا تھا، لہٰذا لیل پور کا نام اگر کسی انگریز سے وابستہ ہے تو یہ سوچ کر صبر کر لیا جائے کہ لائل صاحب اب ہمارے قبضے میں ہیں۔ نمبر 4، گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں کے نقشے کو برطانوی جھنڈے کے مطابق قرار دیا جاتا ہے، تو لیل پور کا نام تبدیل کرنے کے بعد کیا ان 8 بازاروں کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی؟ اس کالم کے جواب میں دونوں گروپوں نے بھی اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے اسے شائع کروانا شروع کر دیا۔ تاہم شواہد بتاتے تھے کہ بلال پور کے نام کے حق میں پلڑا باری تھا اور 2 سال کی تحریک کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا تھا کہ 5 جولائی 1977 کو عامر ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا دیا اور خود سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ عامر حکومت چونکہ سب سے پہلے اپنے آنے کے جواز تلاش کرتی اور اس کے حامیوں کی تلاش میں ہوتی ہے، تو ضیاء الحق نے حکومت سعودی عرب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 2 مہینے کے اندر 1 ستمبر 1977 کو لیل پور کا نام فیصل آباد رکھ کر نوٹیفکیشن جاری کروا دیا، مگر اس نئے نام کو رائج ہونے میں 2 سے 3 دہائیاں لگ گئیں، مگر قدامت پسند حلقے اور بزرگ شہری آج بھی اسے لیل پور کہنا، لکھنا اور بولنا فخر کا باعث سمجھتے ہیں۔